آتش کی یہی یکتائی ہے جسے ہم زرتشتیوں میں آہورا مزدہ کی وحدانیت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ٹھہریے، میں یہ آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتی ہوں۔ آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں، لیکن خدائے واحد کی پرستش کیسے کرتے ہیں؟ ان کے سامنے خدائے واحد کا کیا مظہر ہوتا ہے جسے وہ سجدہ کر سکیں؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ مظہر مسلمانوں کا قبلہ ہے جو عرب کے کسی شہر میں کعبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہم یہ کہہ دیں کہ مسلمان پتھروں سے بنے ایک گروندے کو سجدہ کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کعبہ محض مظہر خداوندی اور مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت ہے۔ اسی طرح آتش سوزاں زرتشتیوں کے خدائے واحد کا مظہر سمجھی گئی تھی، کیونکہ یہ ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور اسی یکسانیت کی بنا پر آہورا مزدہ کو خدائے واحد کہا جاتا ہے۔ لائتس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ معصوم اور رنجیدہ صورت حسینہ کوئی معمولی لڑکی نہ تھی، بلکہ اپنے مذہب کی عالمہ اور ایک ذہین خاتون تھی۔ لائتس کے دل میں یکا یک شمامہ کی قدر بڑھ گئی۔ تب لائتس نے شمامہ کو ایک نئے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بے شک آتش سوزاں سے متعلق آپ کی وزنی بات کو دل مانتا ہے، لیکن ایک خامی ہے جو مجھے مسلمانوں کے کعبہ اور آپ کے مظہر خداوندی میں موازنہ کرنے کے بعد دین آتش پرستی میں محسوس ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آج کل کا زمانہ آتش پرستی کا زمانہ نہیں ہو سکتا۔ قدیم دنیا آپس میں مربوط نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے سے دور دراز کے ملکوں میں آباد تھے، چنانچہ اس وقت آتش ہی ایک ایسی چیز ہو سکتی تھی جس کی یکتائی کو انسانوں کے لیے مفید سمجھا جاتا۔ لیکن اب انسانوں کے مابین ربط باہمی ہے۔ ہر ملک اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا مناسب انتظام رکھتے ہیں۔ چنانچہ ضروری تھا کہ اب انسانیت کے لیے کوئی ایسا مرکز ہوتا جو ایک ہی ہوتا، جس کے گردا گرد دنیا بھر کے انسان جمع ہو کر انسانیت کو امت واحدہ بنانے کے لیے ایک وجدان حقیقی کے ساتھ اس کے گرد طواف کرتے۔ یہی خوبی ہے مذہب اسلام میں جو مجھے نظر آئی، اور میں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ سب انسان اولاد آدم ہیں، اور مختلف مذاہب بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا خالصتاً غیر فطری عمل ہے۔ میری اس رائے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لائتس کی بات سن کر شمامہ بری طرح چونکی۔ اسے یوں لگا جیسے لائتس ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ خود اپنے آباء و اجداد کے لامانی عمل سے پریشان تھی، چنانچہ لائتس کی بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں دیر تک مرکز کورش کی مختلف یادگار جگہوں کو دیکھتے رہے، چلتے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ چلتے چلتے لائتس کو یوں لگا جیسے وہ نادانستہ طور پر شمامہ کے ساتھ خاصا گھل مل گیا تھا۔ یہی بات شمامہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ ایک بالکل ویران سڑک سے گزرتے ہوئے لائتس کو جامن کا ایک بھاری بھرکم درخت دکھائی دیا۔ لائتس نے چاہا کہ چند لمحے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سستا لیا جائے۔ وہ خود بالکل بھی نہیں تھکا تھا، لیکن ایک نازک دوشیزہ کو اپنے ساتھ اتنی دیر تک پیدل چلانے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ شمامہ کی خاطر چند ساعت آرام بہتر ہوگا۔ درخت کے نیچے جامن کے چوڑے پتے یوں بکھرے ہوئے تھے کہ گویا ایک کڑکڑاتا دویز قالین ان کے قدموں تلے بچھا تھا۔ لائتس کے کہنے پر دونوں کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ اب لائتس نے پہلی مرتبہ اپنے مطلب کی بات کی۔ شمامہ، کل آتش کدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں۔ آپ کے والد اس سلسلے میں میری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن اب چونکہ ہم اچھے دوست بن چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ محترم بزرگ سوسک سے اس سلسلے میں بات کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ نہ جانے کیوں یہ بات کرتے ہوئے مجھے اپنے آپ سے ندامت سی محسوس ہو رہی ہے۔
شمامہ سمجھ رہی تھی کہ لائتس کو ندامت کیوں ہو رہی ہے۔ وہ گزشتہ شب اپنے باپ اور لائتس کے درمیان ہونے والی سب باتیں سن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نوجوان لائتس اس کے ساتھ شادی سے انکار یا اقرار کرتے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ تب سے اب تک بالکل خاموش تھا۔ حالانکہ شمامہ پوری شدت کے ساتھ یہ چاہتی تھی کہ جیسے بھی ہو اسے گونگے مادب سے چھٹکارا مل سکے۔ لائتس تو اسے آسمانوں سے آیا ہوا نورانی شہزادہ محسوس ہوا، جبکہ بدبودار مادب سے بچنے کے لیے تو وہ کسی بھی دوسرے مرد کو تسلیم کرنے کو تیار تھی۔ جو ہی لائتس نے یہ بات چھیڑی، شمامہ کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، اور اب تک اس کی تمام تر گفتگو میں نظر آنے والی بردباری یکلخت کافور ہو گئی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر سر جھکا کے بیٹھ گئی اور اپنے سامنے زمین پر پڑے جامن کے خشک پتوں کو مٹھی میں پکڑ کر مروڑنے لگی۔ اس نے لائتس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی سر جھکائے بیٹھی، چہرے پر کرب انگیز تاثرات لیے نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی۔ لائتس کو اس بات کا شک تو آج صبح ہی پڑ گیا تھا کہ شمامہ حقیقت حال سے آگاہ ہے۔ چنانچہ شمامہ کی خاموشی پر وہ مضطرب نہ ہوا، بلکہ یہی سمجھا کہ یہ معصوم لڑکی اب اپنے بھیانک مستقبل سے خوفزدہ ہو کر وہی کچھ سوچ رہی ہے جو گزشتہ شب اس کا باپ سوچ رہا تھا۔ لائتس بھی چپ رہا۔ کافی دیر ایک ہی کیفیت میں بیٹھے رہنے کے بعد لائتس نے کوئی بات کرنے کے لیے شمامہ کی جانب دیکھا اور منہ کھولا ہی تھا کہ وہ نیچے پڑے پتوں پر پانی کے چند قطرے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شمامہ کا سر جھکا ہوا تھا اور غالباً اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ لائتس کے دل پر گھونسا پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے وہی اس ذہین حسینہ کا مجرم ہے۔ شمامہ بدستور خاموش رہی۔ لائتس کی نظر اس کی مرمری گردن پر پڑی تو اسے شمامہ کے ملکوتی حسن کا دل سے قائل ہونا پڑا۔ اس نے سوچا، بدبودار گونگے مادب کے بستر پر اس لڑکی کا وجود فی الحقیقت کائنات کی سب سے بڑی زیادتی ہوگا۔ شمامہ کی طویل خاموشی دیکھ کر لائتس سمجھ گیا کہ لڑکی خود بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن شاید کہہ نہیں پا رہی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلانا ہی چاہتا تھا کہ شمامہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی گھوری پیشانی سے لٹ اچھل کر زلفوں میں جا اٹکی۔ اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لائتس پر ٹکائی اور ہولے سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اپنے بابا سے بات کروں گی اور انہیں مجبور کروں گی کہ ایک جوان مرد کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، آپ ہر قیمت پر مہمان کی مدد کریں۔ شمامہ کا انداز اور لہجہ ایسا تھا کہ لائتس کو اپنا آپ بہت کیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے شمامہ سے بات کر کے ایک خود غرض انسان ہونے کا ثبوت دیا ہو، ایک جوان مرد جس کے لیے مرنا یا جینا فی الحقیقت کوئی معنی نہ رکھتے تھے، ایک شبنم سے دھلی ہوئی موتیے کی کلی کو اپنی جان بچانے کی غرض سے موت کے حوالے کر رہا تھا۔ لائتس نے دل میں کہا، یہ کہاں کی جوان مردی ہے، اور پھر یکا یک نہ جانے اسے کیا سوجی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شمامہ چلیے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ شمامہ حیرت سے لائتس کو دیکھنے لگی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خوبرو مہمان کس بات پر خفا ہو کر یوں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، یہی سوچ کر شمامہ دل میں گھبرائی، لیکن ابھی اس کا گلا رندا ہوا تھا اور وہ کوئی بات کر کے اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ خاموشی سے لائتس کے ساتھ چل دی۔ دوپہر تک لائتس اور شمامہ گھر لوٹ آئے۔ صحن کے برآمدے میں بچھی بانس کی چارپائی پر بوڑھا سوسک لیٹا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ایک طرف بندھی بکریوں کے پاس گونگا مادب اپنے کام میں مصروف تھا۔ لائتس اور شمامہ یوں ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ لائتس نے یکا یک ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اپنے دائیں پہلو میں چلتی ہوئی شمامہ کا نازک ہاتھ بڑی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ایک عجیب عزم کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے برآمدے کی جانب بڑھا، جہاں اب بوڑھا سوسک اٹھ کر چارپائی پر بیٹھا
عالم استجاب میں غرق پھٹی پھٹی آنکھوں سے لائتس کو دیکھ رہا تھا۔ لائتس شمامہ کا ہاتھ تھامے سوسک کے سامنے آیا اور بغیر کسی تمہید کے بوڑھے سوسک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، محترم بزرگ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک اسی وقت کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ یہ غالباً بکریوں کو پانی پلانے کا وہ برتن جو مادھو کے ہاتھوں سے اچانک چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ سب نے چونک کر مادھو کی جانب دیکھا، لیکن مادھو نیچے زمین پر بیٹھا نہ جانے کیوں ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے جمع کرنے میں مصروف تھا۔ مادھو کے ہاتھ سے برتن ٹوٹنے کا واقعے نے سوسک اور اس کی بیٹی پر کوئی اثر نہ ڈالا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی لائتس کے منہ سے نکلے ہوئے دھماکے کے اثر میں تھے۔ بوڑھا سوسک خوشی سے کپ کپانے لگا، جبکہ شمامہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ اس نے تیزی سے زمین میں نظریں گاڑ دیں۔ سفید ریش سوسک یک لخت اپنی چارپائی سے اٹھا اور لائتس کے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ اگلے لمحے وہ بار بار لائتس کا ماتھا چوم چوم کر ایک ہی بات دہرا رہا تھا، بیٹا، تم نے مجھے خرید لیا ہے، تم نے موبد اعظم کو خرید لیا، اب میں آرام سے مر سکوں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کئی سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں ہی مرکز کورش کا آخری موبد اور نگران ہوں۔ بیٹا، تم نے مجھے خرید لیا۔ لائتس اپنے دل میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی خوشی جو کوئی بڑا کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لمحے شمامہ نے نہ جانے کیوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی۔ بوڑھے سوسک کے دونوں ہاتھ ابھی تک لائتس کے کندھوں پر تھے۔ سوسک نے ایک عزم صمیم کے ساتھ لائتس سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر میری بیٹی سے شادی کا اقرار نہ بھی کرتے، تب بھی میں نے تمہارے ساتھ تخت جمشید کے تہ خانے میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا، یقین جانو تمہارے سامنے بیٹی کی شادی کی شرط رکھ کر میں اپنے دل میں ندامت محسوس کرنے لگا تھا، اور پھر میں اس لیے بھی تخت جمشید کے تہ خانے میں جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پرکھوں کی نشانیاں اور امانتیں وہاں رکھ کر اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ تحریر بھی وہاں چھوڑ دوں کہ میں مرکز کورش کا سلسلہ اپنی نسل میں آگے نہیں بڑھا سکا، لہٰذا اہورا مزدہ سے درخواست ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ تم خود ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مادھو بے شک ماغ قوم سے ہے، لیکن میری بیٹی اس کے ساتھ شادی کرنے پر مر جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ اگر میری اکلوتی بیٹی بھی خودکشی کر لے تو میں کیا کروں گا؟ تم نے میرا دل جیت لیا ہے، اہورا مزدہ تمہیں اونچے رتبے عطا کرے۔ بوڑھا سوسک باقاعدہ رو رہا تھا۔ لائتس بدستور خاموش کھڑا رہا۔ وہ جان بوجھ کر جذبات کے طوفان میں غرق بوڑھے سوسک کو پورا غبار نکالنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک جب سوسک آنسو بہا چکا تو پھر ایک نئے عزم کے ساتھ بولا، ہمیں چاندنی رات میں وہاں جانا ہوگا۔ میں نے اپنے پرکھوں سے سنا ہے کہ تاریک راتوں میں وہاں جانا مناسب نہیں۔ دراصل تہ خانے کا دروازہ بہت مشکل جگہ پر ہے۔ میں کبھی اندر داخل نہیں ہوا، بلکہ صدیوں سے کوئی کبھی وہاں داخل نہیں ہوا، لیکن میں حیران ہوں کہ ہم وہاں جا کر تمہارا مطلوبہ منکا کیسے تلاش کریں گے، جبکہ ہمیں یہ بھی اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ منکا تخت جمشید کے تہ خانے میں ہے یا پارس کے کھنڈرات میں کہیں اور۔ لیکن لائتس نے پر یقین لہجے میں بات کی، میرا دل کہتا ہے کہ منکا تہ خانے میں ہی ہے۔ آپ نے اپنے خواب میں اچانک چھا جانے والی جو تاریک رات دیکھی، وہ غالباً وہی سورج گرہن ہے جس کا ذکر ہمارے اپنشدوں میں ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ آپ مشل کو تخت جمشید پر نصب کرتے ہیں۔ اسی بات کو میں نے غیبی اشارہ سمجھا۔ البتہ جہاں تک تہ خانے میں منکا ڈھونڈنے کا تعلق ہے تو ایک مبہم سا سراغ ہے میرے پاس، لیکن آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے جھجکتا ہوں کہ کہیں آپ اسے میری توہم پرستی پر محمول نہ کریں۔ سوسک نے چونکتے ہوئے لائتس کو دیکھا اور اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر بڑی شفقت سے پوچھا، نہیں نہیں، میری نظر میں تم ایک نورانی فرشتے ہو، تم توہم پرست کیسے ہو سکتے ہو؟
مجھے بتاؤ ایسا کون سا سراغ ہے تمہارے پاس؟ اب لائتس نے کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا، جس خستہ حال دیوانے کی بابت میں نے آپ کو اپنی کہانی میں بتایا تھا، وہ جو مجھے ساری رات ایران کے بادشاہوں کی کہانی سناتا رہا، صبح ہوتے ہی یک لخت آپے سے باہر ہو گیا۔ دراصل اسی وقت میں نے اس سے منکے کی بابت دریافت کیا تھا۔ وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ مجھے پتھر مارنے لگا، اور ساتھ کے ساتھ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ میں تمہیں مقدس مورتی نہیں توڑنے دوں گا۔ اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ تہہ خانے میں کہیں ایسی مقدس مورتی شاید موجود ہو جس کے جسم میں یا پھر آنکھ کی جگہ میرا مطلوبہ مقدس زمرد کا منکا جڑا ہوا ہو۔ یہ میری خام خیالی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ سراغ ہی ہو۔ سوسک لائتس کی بات سن کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی ایک مرتعش لہر آ رکی تھی۔ مقدس مورتی، اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا، تہہ خانے میں مقدس مورتی؟ تم شاید نہیں جانتے کہ زرتشتیوں میں مجسموں اور مورتیوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی۔ زرتشتی صرف اور صرف آتش پرستی ہی کیا کرتے تھے۔ البتہ اہمنشی بادشاہوں، بعض شہزادیوں کی مورتیاں محض یادگار کے طور پر بنائی جاتی تھیں۔ انہیں ایک لحاظ سے مقدس بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسا مقدس نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے۔ تمہاری بات میں وہ دیوانہ جس مورتی کا ذکر کر رہا ہے، وہ مجھے کوئی ایسی مورتی لگتی ہے جو شاید آتش پرستوں کی بنائی ہوئی نہ ہو۔ میں نے سنا ہے تخت جمشید کے تہہ خانوں میں غیر زرتشتی مذاہب کی بے شمار مورتیاں رکھی ہیں، شاید وہ انہی میں سے کوئی ہو۔ سوسک کی بات سن کر لائتس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غیر زرتشتی مذاہب کی مورتیوں کا تخت جمشید کے ساتھ کیا تعلق؟ سوسک نے کسی استاد کی طرح لائتس کو سمجھاتے ہوئے کہا، قدیم زمانے میں جب کوئی بادشاہ کسی کے ملک پر حملہ کرتا تھا اور اس ملک کو فتح کرتا تھا تو اس قوم کے بتوں کو بھی مال غنیمت کے طور پر اٹھا لاتا تھا۔ مثلاً سائرس اور داریوش نے الگ الگ زمانوں میں عظیم بابل کو تسخیر کیا، اور وہ جب وہاں سے لوٹا تو بابل کے بہت سے مجسمے اور بت اٹھا کر ایران لے آئے۔ اسی طرح جب داریوش ملک ہند کے صوبہ پنجاب اور سندھ پر حملہ آور ہوا تو وہاں کی مورتیاں بھی واپسی پر اپنے ساتھ اٹھا لایا۔ یہ دراصل بت پرست مذاہب کو بتانا چاہتے تھے کہ بے شمار خداؤں کی پرستش کے مقابلے میں ایک آہورا مزدہ کی عبادت سے ہی نجات ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخت جمشید کے تہہ خانوں میں دوسرے مذاہب کی مورتیاں گویا ایک طویل قید میں پڑی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مقدس مورتی جس کا تم ذکر کر رہے ہو کسی بت بخشو نے بنائی ہو اور اس میں مالا کا 17واں منکا محفوظ کر لیا ہو۔ مجھے یقین ہے تہہ خانے میں گوتم بدھ کی مورتیاں بھی ہوں گی۔ سوسک کی یہ بات سن کر لائتس کے دل میں مسرت کے شرارے پھوٹنے لگے۔ اب اس کا دل کہتا تھا کہ وہ بالآخر دھیرے دھیرے اپنی منزل کے قریب آن پہنچا ہے۔ 14ویں رات کا چاند وادی پارس کے کھنڈرات پر اپنی تمام تر چاندنی بکھیرنے کے باوجود بھی ان کی اداسی اور ویرانی میں کمی نہیں کر پا رہا تھا۔ لائتس اور بوڑھا سوسک اس وقت تخت جمشید کے سائے میں کھڑے ان عظیم الہیت زینوں کی جانب دیکھ رہے تھے جن کے بارشوں سے دھلے کھردرے سفید پتھر چاند کی چاندنی میں چاند کی طرح جگمگا رہے تھے۔ سوسک اور لائتس کل ہی پارس وارد ہوئے تھے۔ لائتس نے پارسا گرد سے روانہ ہوتے وقت بوڑھے سوسک سے کہا تھا، ہم شمامہ کو اس ویرانے میں تنہا چھوڑ کر جائیں گے؟ سوسک پہلے اس کی بات سن کر چونکا اور پھر کہکا لگاتے ہوئے بولا، تنہا؟ تنہا کیوں بھائی؟ وہ ہے نا گونگا مادو، اس کے ہوتے ہوئے بھلا یہاں کوئی دیو بھی پر مار سکتا ہے؟ لیکن لائتس مطمئن نہ ہوا۔ اس نے پھر کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں گونگا مادو خود ہی شمامہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب تو سوسک سچ مچ حیران ہونے لگا۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ آج تک تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں جب بھی پارس جاتا ہوں شمامہ کو اسی کے سپرد کر کے ہی تو جاتا ہوں۔ لیکن تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟
وہ شمامہ کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ تم جانتے نہیں وہ کافی عمر کا ہے، اور شمامہ تو اس کے ہاتھوں میں جوان ہوئی ہے۔ وہ مجھ سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرے گا۔ گونگا ہے، بہرا ہے، لیکن بے حد وفادار اور بہادر بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ نسلاً مغ ہے۔ سوسک کی باتیں سن کر لائتس بالکل بھی مطمئن نہ ہوا، لیکن چپ ہو گیا۔ دراصل اسے سوسک کے گھر میں اپنی پہلی رات نہیں بھولتی تھی، جب گونگا مادھو سوئے ہوئے اچانک کسی بھیانک بدرو کی طرح بیدار ہو گیا تھا۔ لائتس نے کبھی یہ بات سوسک کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ فی الحقیقت اسے وہ اپنا ایک واہمہ سمجھتا تھا۔ وہ دونوں تخت جمشید کے زینے چڑھنے لگے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور 14ویں کا چاند آسمان کے وسط میں جگمگا رہا تھا۔ بوڑھا سوسک پہلے دن اپنی جس ناتوانی کا ذکر کر رہا تھا، آج اس کے بدن میں لائتس کو وہ کہیں نہ دکھائی دی۔ وہ لائتس کی نسبت قدر آہستگی سے لیکن بتدریج تخت جمشید کے بلند و بالا زینے طے کرتا چلا گیا۔ تخت کی سطح پر پہنچ کر بوڑھا سوسک چند لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، اور پھر وہ دونوں کسرے تاچارہ کی طرف بڑھ گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں لائتس پہلے بھی آ چکا تھا۔ چاند کی چٹکتی ہوئی چاندنی میں تخت جمشید کی بلندی سے قدیم پارس کے کھنڈرات اور بھی زیادہ بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ سوسک لائتس سے پہلے کسرے تاچارہ کے ٹوٹے ہوئے صدر دروازے سے محل میں داخل ہوا۔ چاند کی چاندنی چھن چھن کر محل کے ادھڑے ہوئے فرش پر آ رہی تھی۔ گرے ہوئے ستون چاندنی میں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے انہیں قتل کر کے گرا دیا ہو۔ چاندنی میں استادہ ستونوں کے سائے بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر ستون کے پاس ایک دیو کھڑا ان کا راستہ روکنے پر آمادہ ہے۔ بوڑھا سوسک بلا جھجک چلتا ہوا مختلف راہداریوں اور بھاری بھرکم محرابوں کے نیچے سے گزرتا چلا گیا۔ وہ یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے ہر راستہ اس کا دیکھا والا ہو، یہاں تک کہ سوسک لائتس کو لیے اس وسیع حال میں آ پہنچا جسے لائتس نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ یہ سیڑھی در سیڑھی نیچے ہی نیچے اترتا ہوا ایک اسٹیڈیم نما حال کمرہ تھا۔ بوڑھا سوسک زینہ بزینہ نیچے تہ میں اترنے لگا۔ اب لائتس کے دل میں تجسس اور دہشت دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی۔ دراصل اس اکھڑے اور ادھڑے ہوئے ویران حال کی بناوٹ ہی ایسی تھی جیسے قدیم یونان میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کھیل کھیلنے والے پہلوان کنواں نما اسٹیڈیم کی تہ میں اتر کر ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے تھے۔ اس ہولناک حال کی بلند و بالا چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور چاند کی چاندنی میں مٹی کے وہ ڈھیر صاف دکھائی دے رہے تھے جو چھت کے گرنے سے گہرے حال کے فرش پر لگ گئے تھے۔ جن زینوں سے یہ دونوں اتر رہے تھے وہ زینے بھی جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے، اور ہر دروازے سے بے شمار جھاڑیاں اور گھاس پھوس سر نکالے سوسک اور لائتس کو دیکھ رہی تھی۔ مان لائتس کا پیر اٹکا، اس نے جھٹکا کھایا اور فوراً سنبھل گیا، لیکن ایک چھوٹا سا پتھر اس کے پیر کی ٹھوکر سے نیچے کی طرف لڑک گیا۔ بہت ہی بڑے اس حال کے زینوں پر سے لڑکتا ہوا پتھر تہ تک ایسی گونجدار آواز کے ساتھ گڑگڑاتا چلا گیا کہ لائتس کا دل دھک سے رہ گیا۔ لیکن آج وہ خوفزدہ نہیں تھا، وہ ایک مضبوط انسان تھا اور اپنی منزل کے قریب پہنچ کر خوفزدہ نہ ہونا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ دونوں تمام زینے اتر کر اس کنواں نما حال کی تہ میں آ گئے۔ اب وہ دونوں بالکل خاموش تھے، یہاں تک کہ چاندنی نے ان کی خوب رہنمائی کی تھی، لیکن اب سوسک نے جو راستہ اختیار کیا وہ پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ایک دائروی سیڑھیوں کو کاٹتی ہوئی کسی درے سے مشابہ راہداری تھی۔ غالباً اپنے وقت میں اس راستے کے ذریعے اسٹیڈیم کی تہ میں جانور لائے جاتے تھے۔ اس تاریک اور بھیانک درے سے گزرتے ہوئے لائتس نے چشم تصور میں دیکھا کہ اسٹیڈیم کے تمام زینے نشستوں کے طور پر ہمنشی شہزادوں اور امراء سے پر ہیں۔ نیچے چمکتے دمکتے فرش پر کوئی بازیگر اپنے گھوڑوں کے ساتھ یا کوئی شکاری پہلوان بپھرے ہوئے شیر کے ساتھ پنجہ آزمائی کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اس راہداری کو درہ کہنا ہی مناسب تھا،
کیونکہ زمین سے لے کر اوپر تک یہ گول دائرے میں گھومتے ہوئے اسٹیڈیم کے زینوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ چاند کی چاندنی یہاں اس لیے نہ پڑ رہی تھی کہ درے کے اختتام پر غالباً اس زمانے میں چھت کے طور پر لوہے کا جنگلہ رکھا تھا، کیونکہ موٹی موٹی آہنی سلاخیں ابھی تک دیوار کے دونوں سروں سے جھانک رہی تھیں۔ روشنی نہ آنے کی وجہ غالباً انہی سلاخوں کے ساتھ لپٹی ہوئی وہ جنگلی بیلیں تھیں جنہوں نے درے کو اوپر سے کسی سائبان کی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ تاریک درے سے گزر کر لائدس ایک اور راہداری میں مڑ گیا۔ وہ اب اتنے نیچے آ چکے تھے کہ گویا تخت جمشید کے اوپر نہیں بلکہ اندر گھسے ہوئے تھے۔ یہاں مکمل طور پر تاریکی تھی۔ یکا یک سوسک رک گیا۔ دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کا حیولہ سا دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے سوسک نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا باہر نکالی۔ جو ہی سوسک نے لکڑی کی وہ ڈبیا کھولی، روشنی کسی ننھے منھے چاند کی طرح تاریک راہداری میں پھیل گئی۔ لائتس حیران رہ گیا۔ روشنی کا حالہ زیادہ بڑا اور تیز نہیں تھا، لیکن اس کی رنگت ہلکی ہلکی نیلی اور آنکھوں کو بھلی لگنے والی تھی۔ لائتس کے چہرے پر حیرت دیکھ کر سوسک مسکراتے ہوئے بولا، یہ دراصل ایک پتھر ہے۔ اسے اگر ہمیشہ سورج کی روشنی سے چھپا کر رکھو تو یہ خود روشن ہو جاتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اس پر کچھ وقت کے لیے پڑ جائے تو یہ پھر کئی ماہ تک دوبارہ روشن نہیں ہو پاتا۔ میں اسے لکڑی کی ڈبیا میں رکھتا ہوں، یہ بھی میرے پرکھوں کی نشانی ہے۔ اب سوسک چند قدم آگے بڑھا تو ایک کھردری سنگی دیوار نے ان کا راستہ روک لیا۔ سوسک نے بغیر کچھ توقف کیے اپنے ہاتھ میں پکڑی روشنی کا ہالہ دیوار کے ایک کونے پر ڈالا۔ یہاں لائتس کو کھردرے پتھر کے سوا کوئی قابل ذکر چیز دکھائی نہ دی، لیکن سوسک نے اپنے تھیلے سے لوہے کا ایک قدر لمبا ٹکڑا نکالا اور دیوار پر ایک جگہ زور زور سے ضربیں لگانے لگا۔ لائتس حیران تھا کہ جس جگہ سوسک ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہا تھا وہاں سے پتھر بھربھرا ہو کر تیزی سے ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی، کوئی پتھر اتنی تیزی سے بھربھرا ہو کر نہیں ٹوٹتا تھا۔ لائتس کی حیرت کو محسوس کر کے سوسک نے از خود بتایا، یہ پتھر نہیں ہے، چونے کی مٹی ہے۔ میں جب یہاں آتا ہوں تو اس کو یہاں سے کھرچ کر نکال دیتا ہوں، اور جب جانے لگتا ہوں تو تازہ مسالہ لگا کر اسے بند کر دیتا ہوں۔ چند ہی دنوں میں اس کی رنگت دوسری دیوار جیسی ہو جاتی ہے۔ جب مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ اس رخنے کی رنگت دوسری دیوار جیسی ہو گئی ہے تو میرا کام مکمل ہو جاتا ہے اور میں یہاں سے واپس چل دیتا ہوں۔ بس اتنے ہی دن پارس میں قیام کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں چونے کی مٹی گر گئی اور وہاں ایک رخنا دکھائی دینے لگا۔ اب لائتس کو اس رخنے میں کسی چمکدار دھات کا ایک مضبوط کڑا نظر آ رہا تھا۔ سوسک نے اس گول کڑے میں اپنا پنجہ ڈالا اور پوری قوت سے کڑے کو باہر کی طرف کھینچا۔ ایک چمکیلی زنجیر کڑے کے ساتھ باہر کھینچتی چلی آئی۔ لائتس اس کڑے اور زنجیر کی رنگت پر حیران تھا کہ سوسک پھر بولا، یہ بنائی تو لوہے سے گئی ہے، لیکن ہخامنشی عہد کے آہنگروں نے لوہے کے ساتھ نہ جانے کیا چیز ملائی کہ اب یہ زنجیر زنگ آلود نہیں ہوتی۔ زنجیر کھینچنے کی دیر تھی کہ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک چھوٹا سا چوکور پتھر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا اور دیوار میں اتنا خلا پیدا ہو گیا جس میں ایک آدمی لیٹ کر بمشکل داخل ہو سکتا تھا، لیکن پتھر جو پیچھے ہٹا تھا پیدا ہو جانے والی سرنگ کے راستے سے نہیں ہٹا تھا۔ یہی سوچ کر لائتس حیران ہوا کہ آخر یہ کوئی راستہ ہے تو وہ آگے کیسے جائیں گے، لیکن سوسک بڑا بے دھڑک اوندے منہ لیٹ کر اس میں داخل ہو گیا۔ اگلے لمحے سوسک سرنگ میں سیدھا جانے کے بجائے غالباً بائیں جانب کسی نہ نظر آنے والے سوراخ میں گم ہو گیا۔ لائتس نے بھی اس کی پیروی کی۔ جو ہی لائتس اس چھوٹے سے خلا میں لیٹ کر داخل ہونے کے بعد بائیں طرف موجود مڑتے ہوئے سوراخ میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سوراخ کوئی سرنگ نہیں تھی بلکہ ایک بڑے کمرے میں کسی گول نل کی طرح کھلتا تھا۔ سوسک اور لائتس کمرے میں داخل ہو گئے۔